سائر في طريق الحق يا جند الله جند الله جند الله جند الله. الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعمتان مبغون فیہما کثیر من الناس الصحة والفراغ او کما قال علیہ السلام. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جن میں اکثر لوگ خسارے میں رہتے ہیں، اکثر لوگ دھوکے میں مبتلا ہیں۔ وہ دو نعمتیں کون سی ہیں؟ ایک تو صحت کی نعمت اور دوسری فراغت کی نعمت۔ فراغت سے مراد فرصت کی نعمت۔ یہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جس میں انسان دھوکے میں مبتلا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی ہر انسان پر بے شمار نعمتیں بارش کے قطروں کی طرح برس رہی ہیں، اور اس میں وہ انسان اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں سے مسلسل مستفید ہو رہا ہے، فائدہ اٹھا رہا ہے۔ لیکن دو نعمتیں خاص طور پر ایسی ہیں کہ جن کا کوئی نعم البدل نہیں ہے، جن کا کوئی ثانی نہیں ہے، اور جن کی طرف جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اس کا تذکرہ فرمایا۔ ایک نعمت وقت کی۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ وقت ہر انسان کو ملا ہوا ہے، وہ امیر ہے، غریب ہے، عالم ہے، جاہل ہے، پڑھا لکھا ہے، ان پڑھ ہے، یہ وقت کی نعمت اللہ نے اس کو دی ہوئی ہے۔ اور صحت کی نعمت ہر انسان کو ملی ہوئی ہے۔ لیکن آج اگر ہم اپنے معاشرے پر ایک طائرانہ اگر نظر ڈالیں تو کتنے فیصد لوگ ایسے ہوں گے کہ جو دونوں ان نعمتوں کی قدر کر رہے ہوں، ان دونوں نعمتوں کی وہ قدردانی کر رہے ہوں۔ انسان کو جب تک صحت ملی رہتی ہے وہ اس صحت کو گناہوں میں خرچ کرتا رہتا ہے، اس صحت کو لایعنی کاموں میں خرچ کرتا رہتا ہے اور فضولیات میں خرچ کرتا رہتا ہے، اور وقت جب ملتا ہے تو گناہوں کی نظر کر دیتا ہے، اس سے فائدہ نہیں اٹھاتا۔ اور یاد رکھیں کہ یہ وقت انسان کی زندگی کا اتنا قیمتی سرمایہ ہے، اتنا قیمتی سرمایہ ہے کہ بعض حضرات نے فرمایا کہ اس سرمایہ، اور تفصیلی موضوع ہے، اللہ تعالیٰ نے اس وقت کی بھی قرآن کریم میں قسم کھائی ہے جگہ جگہ، صرف اس بات کو بتلانے کے لیے کہ تم اس کو نعمت سمجھو، اور اللہ تعالیٰ کو کسی قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی ہم جیسے اور آپ جیسے لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں۔ زمانے کی قسم کھائی ہے، والعصر، چاشت کے وقت کی قسم کھائی ہے، والضحیٰ، رات کی قسم کھائی ہے، واللیل، دن کی قسم اللہ تعالیٰ نے کھائی ہے۔ جگہ جگہ پر اللہ تعالیٰ نے مختلف قسمیں کھائی ہیں، یہ بات بتلانے کے لیے کہ یہ وقت جو ہے بہت قیمتی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اور آپ اگر دیکھیں کہ یہ وقت انسان کی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ، اور بعض حضرات نے تو یہ فرمایا کہ اس کو آپ یوں سمجھیں جیسے سخت گرمی کے زمانے میں، سخت تپش اور گرمی کا زمانہ، اس میں کوئی آدمی برف کی ایک سلی خرید کر لے کر آتا ہے، ایک سل خرید کے لے کر آتا ہے، اگر تو وہ اس برف سے اس گرمی کے زمانے میں فائدہ اٹھا لے تو وہ اس کے لیے سود مند اور فائدہ مند ہو جاتی ہے۔ آدمی شربت بنا لے، ٹھنڈا پانی پی لے، دل کو سکون و قرار مل جاتا ہے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ اللہ نہ کرے اس گرمی کے زمانے میں وہ خریدی ہوئی برف کی سل یوں ہی پگھل پگھل کر اگر پانی ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو سرمایہ تھا وہ سرمایہ اس کا نالیوں میں چلا گیا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت ہر انسان کو عطا فرمائی ہے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جب تک آدمی کو یہ نعمت ملی رہتی ہے اس وقت تک اس کی قدر نہیں ہوتی۔ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جن کو اللہ نے صحت دی ہے لیکن انہوں نے اس صحت کے زمانے میں اللہ سے اپنا رشتہ نہیں جوڑا، ان کے قدم مسجد تک نہیں گئے، اور اللہ کو یاد کرنے کا ان کے پاس کبھی وقت نہیں ہوا، اللہ کے سامنے کبھی سجدہ ریز ہونے کی انہیں توفیق نہیں ہوئی، کبھی اس صحت سے کوئی اچھا اور نیک عمل کرنے کا انہیں موقع نہیں ملا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جب وہ بستر کی نظر ہو گئے، وہ بستر پر لگ گئے، تو اب ایک ایک سجدے کی ان کے اندر حسرت اور تمنا، کاش کہ اللہ تعالیٰ ایک سجدہ کرنے کی توفیق دے دیں، کاش کہ میں مسجد تک پہنچ جاؤں، لیکن اب صحت جو ہے وہ اس کی متحمل نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دو نعمتیں ہم سب کو عطا فرمائی ہیں، اور ہمیں ان نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے۔ دیکھیے یورپی جو معاشرہ ہے، جن کو دن رات ہم گالیاں دیتے رہتے ہیں، وہ اپنی تمام تر خامیوں کے باوجود وہ وقت کا قدردان ہے،
اور زندگی کو ایک نظام کے تحت وہ گزارنے کا پابند ہے۔ علم اور فن اور سائنس اور ٹیکنالوجی میں ان کی ترقیوں کو جو راز ہے وہ ہے صرف یہ کہ وہ وقت کو انہوں نے گنوایا نہیں، انہوں نے وقت کو ضائع نہیں کیا، انہوں نے وقت کو قیمتی بنا کر اس سے فائدہ اٹھایا، چاہے آخرت نہیں بنائی لیکن دنیا میں وہ بڑے بڑے معرکے انہوں نے سر کر لیے اور بڑے بڑے گراں قدر انہوں نے خدمات انجام دی کہ آج دنیا ان کی ان کاوشوں کی معترف ہے۔ تو صرف وقت کی قدردانی کا یہ نتیجہ نکلا، اور جو قومیں وقت کی قدر کرتی ہیں در حقیقت اگر آپ غور کریں تو وہ صحراؤں کو گلشن میں تبدیل کر سکتی ہیں، وہ فضاؤں پر قبضہ کر سکتی ہیں، وہ زمانے کی زمام اقتدار کو سنبھال سکتی ہیں۔ لیکن جو اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں جو لوگ یا جو قومیں، وہ وقت انہیں غلامی کی زندگی میں دھکیل دیتا ہے، اور ایسی غلامی کی زندگی میں دھکیلتا ہے کہ وہ نہ دین کے رہتے ہیں اور نہ دنیا کے رہتے ہیں، دنیا بھی ان کی برباد اور دین بھی ان کا برباد، اور دین اور دنیا کے اعتبار سے دونوں خسارے اور نقصان میں رہتے ہیں۔ آج اگر ہم اپنے معاشرے پر اگر نظر ڈالیں تو کیا جوان، کیا بوڑھا، کیا ادھیڑ عمر کا اگر ایک معاشرے میں آپ نظر ڈالیں تو یہ صورتحال آپ کو نظر آئے گی کہ ہم خود اپنے ساتھ خودکشی کر رہے ہیں وقت کو ضائع کر کے، اور ایسا معلوم ہوتا ہے اور ایسا لگتا ہے دیکھ کر، لوگوں کے حالات دیکھ کر، ان کی فرصت کو دیکھ کر، کہ جتنے زندگی میں کرنے کے کام تھے وہ سب کاموں سے کر کر فارغ ہو چکے ہیں۔ آپ چلے جائیں، رمضان کی راتیں چل رہی ہیں، رمضان کے دن گزر رہے ہیں، راتوں کو آپ چلے جائیں کسی چوراہے پر، کسی ہوٹل پر، آپ دیکھ لیں ایسا رش لگا ہوا ہے، ایسا رش لگا ہوا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ بس اس کے علاوہ زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، زندگی کی کوئی ترجیح نہیں ہے سوائے اس کے۔ آج کے جو نوجوان ہیں وہ اپنا وقت پوری پوری رات جو ہے وہ انٹرنیٹ پر بیٹھ کر اور مختلف یوٹیوب پر مختلف ویڈیوز دیکھ کر پوری کی پوری رمضان کی راتیں جو ہیں وہ اس پہ گزار رہے ہیں۔ اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا، اسی شہر میں آپ بھی رہتے ہیں، ہم بھی رہتے ہیں، کہ رمضان کی راتوں میں نائٹ میچ اور ٹورنامنٹ، مختلف کھیل تماشے ان راتوں میں، کہ جن راتوں میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو شد میسرہ وَأَحْيَا لَيْلَا وَأَيْقَظَ أَهْلَا، کہ آپ تین کام کرتے۔ ایک کام یہ کرتے کہ آپ اپنی کمر کو عبادت کے لیے کس لیتے، اپنی کمر کو عبادت کے لیے کس لیتے، اس لیے کہ جو آخری عشرہ ہے وہ در حقیقت آخری عشرہ دونوں عشروں کا نچوڑ اور خلاصہ ہے۔ دوسرا کام یہ کرتے کہ وَأَحْيَا لَيْلَا، اپنے گھر والوں کو بھی رات کو جگاتے، یہ نہیں کہ صرف آپ خود عبادت کر رہے ہیں بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی رات کو آپ جگاتے ہیں۔ وَأَيْقَظَ أَهْلَا، اور رات کو خود بھی آپ جاگتے۔ وَأَيْقَظَ لَيْلَا، اور رات کو خود جاگتے۔ وَأَحْيَا لَيْلَا، اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے، خود بھی جاگتے اور کمر عبادت کے لیے کس لیتے۔ لیکن اب جیسے ہی آخری عشرہ شروع ہوگا آپ دیکھیں گے مسجدیں ویران ہو گئیں، ہوٹل آباد ہو گئے، چائے خانوں پر، اور جہاں جہاں کوئی شطرنج کھیلنے میں مصروف ہے، کوئی گپوں میں مصروف ہے۔ اور یہ آخری جو عشرہ ہے جس میں شب قدر بھی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، جس میں ہم اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت اپنی ہم اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر کر بنوا سکتے ہیں، ان راتوں کو ان جگہوں پر ضائع کیا جا رہا ہے، اور باقاعدہ مجلسیں لگی ہوئی ہیں، اس میں غیبت چل رہی ہے، اس میں قصے کہانیاں چل رہے ہیں، اس میں تبصرے چل رہے ہیں، اس میں تجزیے چل رہے ہیں، سارے کے سارے کام جو ہیں وہ چل رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جب ہم اپنی زندگی کو صحیح طریقے سے اس کا نظام الاوقات بنا کر اس کے مطابق اگر ہم نہیں چلیں گے تو یہ وقت ہمیں بھی ختم کر دے گا، اور
تاریخ میں ہمارا کوئی نام و نشان نہیں ہوگا۔ آپ سوچئے، حدیث شریف میں ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من قال سبحان اللہ و بحمدہ غرست لہ بہا نخلۃ فی الجنہ۔ آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے ایک مرتبہ زبان سے سبحان اللہ و بحمدہ کہا، اتنا جملہ کہا سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے ایک درخت لگا دیتے ہیں۔ اب اگر ایک آدمی 1000 دفعہ اس جملے کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے 500 مرتبہ 300 مرتبہ، آج اب کوئی درخت آپ خرید سکتے ہیں؟ درخت کو خریدنا ایک الگ مسئلہ، اس کی حفاظت کرنا الگ مسئلہ، اس کو پروان چڑھانا ایک الگ مسئلہ، پتے سوکھ جائیں ایک الگ مسئلہ، اس میں کیڑے لگ جائیں تو دوائیوں کا اسپرے کریں الگ مسئلہ، اور آج ہے کل ختم ہو جائے۔ لیکن جنت میں جو لگنے والا درخت ہے وہ تو کبھی ختم نہیں ہوگا، ایک مرتبہ پڑھنے کا حدیث میں یہ ثواب بیان فرمایا۔ تو اگر آپ اندازہ لگائیں کہ ہم اپنے 24 گھنٹوں میں سے اگر انسان 1 گھنٹہ اگر اپنا نکال دے اور اس میں 1 گھنٹہ نکال کر 1 سال میں وہ 8 سے 10 پارے حفظ کر سکتا ہے۔ 1 گھنٹہ نکال کر آدمی منتخب احادیث کا ایک بہت بڑا ذخیرہ پڑھ سکتا ہے۔ 1 گھنٹہ نکال کر وہ اپنا قرآن درست کر سکتا ہے۔ 1 گھنٹہ صحیح نکال کر اپنی نماز صحیح کر سکتا ہے۔ 1 گھنٹہ نکال کر وہ اپنی زندگی کی قضا نمازیں پڑھ سکتا ہے، جو بالغ ہونے کے بعد سے اس کے اوپر نمازیں فرض تھیں وہ ادا کر سکتا ہے۔ 1 گھنٹہ نکال کر اپنی آخرت کے لیے کتنی وہ کمائی کر سکتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں جو ہے وہ رجحان، وہ وقت کا ضیاع کرنا ہمارا نوجوان کا آج کا فیشن بن گیا ہے، فیشن۔ ہمارے نوجوان کا کسی کو کچھ نہیں پتا کہ یہ میں کون سی اور کیسی نعمت میں اپنے ہاتھوں سے ضائع کر رہا ہوں۔ پھر جب آدمی کی آنکھیں کھلتی ہیں تو پھر اس کی تلافی کا وقت نہیں ہوتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہے، میں تو وہ پڑھ کر میں بڑا حیران ہوتا ہوں، اور آپ کو بھی میں سنا دوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک عورت آئی اور آ کر اس نے عرض کیا کہ حضرت آپ دعا فرمائے، میرے بچے زندہ نہیں رہتے، ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کتنی عمر میں انتقال ہوتا ہے؟ اس نے کہا کہ کسی کی 100 سال عمر ہوتی ہے اس کا انتقال ہو جاتا ہے، کسی کی 200 سال عمر ہوتی ہے اس کا انتقال ہوتا ہے، کسی کی 300 سال عمر ہوتی ہے اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑا تعجب فرمایا اور اس عورت سے کہا کہ اللہ کی بندی، تو 100 200 اور 300 سال کے مرنے پر افسوس کا اظہار کر رہی ہے، اور ایک امت ایسے آنے والی ہے کہ جس کی عمر ہی تقریباً 60 اور 70 سال کے درمیان ہوگی، 60 اور 70 سال کے درمیان ہی اس کی عمر ہوگی، 100 سال شاید خال کوئی جیے۔ تو اس عورت نے کہا کہ اللہ کے نبی یہ فرمائیں، کیا جن لوگوں کو یہ 60 یا 70 سال کی عمر ملے گی تو کیا وہ کاروبار بھی کریں گے، وہ تجارت بھی کریں گے، وہ مکان بھی بنائیں گے؟ آپ نے کہا کہ ہاں، ان کی اولادیں بھی ہوں گی، وہ تجارت بھی کریں گے، وہ زراعت بھی کریں گے، وہ دنیا کے کام بھی کریں گے، سب کام کریں گے۔ تو اس عورت نے ایک سرد آہ کھینچی اور کہا کہ اگر اتنی سی عمر اگر مجھے ملتی 60 اور 70 سال، تو میں اس 60 70 سال کو اس سجدے میں گزار دیتی۔ میں اس 60 70 سال جس کی عمر ہی اتنی کم ہے، 60 70 سال، اس میں بھی پھر ہم یہ سارے کام اگر کرنے لگے تو پھر اللہ کے لیے ہم نے کیا بچایا، اپنی آخرت کے لیے ہم نے کیا کام کیا؟ تو آپ یقین کریں، اگر ہر آدمی میں اگر اپنا محاسبہ کروں، آپ اپنا محاسبہ کریں کہ جب سے ہم بالغ ہوئے ہیں، جب سے ہمارے پر نمازیں فرض ہوئی ہیں، جس وقت سے ہم پر شریعت کے احکام فرض ہوئے ہیں، اس وقت سے لے کر اب تک کہ میں نے اپنی آخرت کے لیے کیا کمایا، اپنی آخرت کے لیے میں نے کیا کمایا، میں اپنے دن اور رات کے 24 گھنٹے کو کہاں کہاں استعمال کر رہا ہوں، کہاں کہاں ضائع کر رہا ہوں، کتنا وقت میرا سونے میں لگ رہا ہے، کتنا وقت میرا کھانے پینے میں لگ رہا ہے، کتنا وقت میرے فضول گپ شپ میں لگ رہا ہے، کتنا وقت میری مجلس آرائیوں میں لگ رہا ہے، کتنا وقت میں اپنے کاروبار اور تجارت کو دے رہا ہوں، کتنا وقت میں ملازمت کو دے رہا ہوں، اللہ کے لیے اور اللہ کو میں کتنا وقت ان 24 گھنٹوں میں سے دے رہا ہوں۔ اگر آپ غور کریں تو نتیجہ 0/0 ہے۔ تو یہ آج جو لوگ قدر کر لیں گے، انشاءاللہ ان کی دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی، اور جو اس کو ضائع کر دیں گے، یہ وقت جو ہے وہ ایک تیز 2 دھاری تلوار ہے، یہ انسان کو ختم کر کر چھوڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اس وقت سے ہمیں صحیح طرح فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے،
اور زندگی کے جو لمحات اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں وہ لمحات ہمارے دین کے سیکھنے سکھانے میں، علم کے سیکھنے سکھانے میں، دین کی نشر و اشاعت میں، اور اپنی آخرت بنانے میں اور سنوارنے میں ہمیں اللہ تعالیٰ لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سائر في طريق الحق يا جند الله جند الله جند الله